ظلم کے 400 دن۔ السلام علیکم، میرا نام محسن نقوی ہے۔ میں 400 دن پنجاب کا غیر آئینی نگران وزیر اعلیٰ رہا۔ میں نے 22 جنوری 2023 کو عہدہ سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام الیکشن ملتوی کروانے اور اپنی آئینی مدت میں غیر آئینی توسیع کا کیا۔ اس عمل کے لیے مجھے الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کی بھرپور حمایت حاصل رہی، بلکہ یوں کہیے کہ مجھے لایا ہی اس لیے گیا۔ سپریم کورٹ سے ایک بار 90 دن کی مدت سے زائد الیکشن کی تاریخ حاصل کرنے کے بعد میں اپنے اصل ہدف کی جانب روانہ ہوا، جس کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا، سابق وزیر اعظم عمران خان کے گھر بیشتر حملے کروانا اور پوری جماعت کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا تھا۔ اس امر کا باقاعدہ آغاز میں نے 7 اور 8 مارچ کی درمیانی شب ایک معصوم ذہن انسان علی بلال المعروف ذلِ شاہ کا قتل کروا کر کی۔ میں اپنے وزیر صحت کو اس امر میں خاص داد دینا چاہوں گا، جنہوں نے بدترین ٹارچر کے تمام ثبوت ہوتے ہوئے بھی اس قتل کو ایک حادثہ قرار دیا، اور پھر میرے آئی جی ڈاکٹر عثمان نے اسی قتل کی FIR بھی عمران خان پر ہی درج کر دی۔ میرے اس کام پر مجھے خوب داد بھی دی گئی۔ اس کے بعد مجھے عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک پر حملہ کروانے کا ٹاسک ملا، جس کے لیے میں نے 14 اور 15 مارچ کی درمیانی شب لاہور شہر کو میدان جنگ بنائے رکھا۔ البتہ ان سر پھرے نوجوانوں نے ہمیں کامیاب تو نہ ہونے دیا، مگر ہم نے شیلنگ، آنسو گیس، لاٹھی چارج حتیٰ کہ سیدھے فائر سے ان کو خوب جواب دیا اور بیشتر کو زخمی کیا۔ اگلا مرحلہ 18 مارچ کو عمران خان پر جوڈیشل کمپلیکس کے باہر قاتلانہ حملہ کروانے کا تھا۔ بھرپور کوشش کے باوجود ہم اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی عرصے کے دوران میں نے سپریم کورٹ کی مقرر کردہ انتخابات کی تاریخ کو روندتے ہوئے آخری تاریخ 15 مئی کروا لی، جس سے قبل بھی ہم نے ایسا فالس فلیگ آپریشن رچایا کہ آنے والے کئی سالوں تک تمام ظالم اس پیٹرن کی پیروی کریں گے۔ اگرچہ ہم نے خود بھی ہٹلر ماڈل اپنایا۔ 9 مئی کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی تضحیک آمیز گرفتاری اور اس کے بعد عوامی رد عمل کے اندر اپنے سلیپر سیلز داخل کروا کر ہم نے پورے ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لاء لگا دیا۔ اس غیر اعلانیہ مارشل لاء کو پنجاب میں پائے تکمیل تک پہنچانے کا کام آپ کے اس خادم کو ملا۔ میں نے احکامات ملتے ہی 10 مئی کی شب کو پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ ہم نے ماؤں بہنوں کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالے۔ عثمان ڈار کی بوڑھی والدہ کو ریپ کی دھمکیوں سے لے کر طیبہ راجہ، صنم جاوید، خدیجہ شاہ، عالیہ حمزہ، عائشہ بھٹا اور کینسر کی بوڑھی مریض ڈاکٹر یاسمین راشد تک ہم نے کسی کو نہیں بخشا۔ ماؤں کے بچے پکڑ کر ہم نے پریس کانفرنسز کروائیں۔ جس تحریک انصاف کے عہدیدار کے گھر وہ خود نہ ملا، ہم نے اس کا بچہ، بھائی، بیٹا اٹھا لیا۔ بیویوں کو ریپ کی دھمکیاں لگائیں۔ اس عمل میں بھی مجھے خوب داد ملی۔ اس عرصے کے دوران میں نے اپنے دور اندیش ویژن کے تحت انتخابات سے قبل ہی عمران خان کی دیوانی عوام سے صحت کارڈ بھی چھین لیا۔ اس کے ساتھ ہی لاہور سمیت صوبے کے بڑے سرکاری ہسپتالوں سے ادویات غائب کروا دیں۔ ہم نے تحریک انصاف کے ہی شروع کردہ سڑکوں کے منصوبے میں بھی اپنا حصہ کمایا۔ اس سے قبل ہم نے رمضان میں ان سے آٹا چھین کر ان کو سڑکوں پر بھی خوب ذلیل کروایا۔ عمران خان کی دیوانی قوم کے بچے، بوڑھے، عورتیں آٹا لینے کی قطار میں مرتے رہیں۔ دوسری جانب میں نے اپنے آئی جی اور انتظامیہ کے ذریعے تحریک انصاف کو مکمل کچل دینے کے لیے ان کے جلسے، جلوس، ریلی، دفاتر پر مکمل پابندی لگوائی۔ ڈپٹی کمشنروں کے ذریعے ہماری بات نہ ماننے والے سرپھرے لیڈروں کے خلاف MPO 3 آرڈرز جاری کرتے۔ بالآخر سابق وزیر اعظم عمران خان کو 5 اگست کو گرفتار کر کے عوام سے دور کر دیا، اور ساتھ ہی انتخابات کی تاریخ کا اعلان بھی ہوا۔ میری مشقت دگنی ہو گئی۔ ایک طرف مجھے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں اور ورکرز کو توڑنا تھا، دوسری جانب اپنے قائد میاں نواز شریف کا استقبال اور ان کے لیے میدان تیار کرنا تھا۔ ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی، مگر عوام عمران خان کے جادو سے نکل ہی نہیں سکی۔ مگر ہم نے بھی ہمت نہیں ہاری اور انتخابات سے قبل دھاندلی کا باقاعدہ آغاز اپنی انتظامیہ کو ہی ریٹرننگ آفیسر بنا کر شروع کر دیا۔ اس مرحلے پر سپریم کورٹ کی سپورٹ ہمارے لیے اشد ضروری تھی، اور میں اس پر چیف جسٹس صاحب کا شکر گزار ہوں۔ انتخابی شیڈول کا آغاز ہوتے ہی ہم نے تحریک انصاف کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے، گارنٹرز کو اغوا کیا
عورتوں کے ہاتھوں سے ہماری جوان فائلیں چھینتے رہے. ہم نے سر پھروں سے بلہ بھی چھین لیا, ایک جلسہ نہیں کرنے دیا. مگر خدا جانے کیا ہوا, 8 فروری کو ہر طرف یہی سر پھرے نظر آئے. ان کی خواتین, نوجوان, بزرگ اور لیڈر تک ہماری جیلوں میں بیٹھے رہے, سردی گرمی برداشت کرتے رہے. ان کو عدالتوں سے ملنے والی ضمانتوں کو بھی ہم نے کچھ نہیں سمجھا, مگر یہ پھر بھی جیت گئے. یہ سب سے مشکل مرحلہ تھا, مگر میں اور میری انتظامیہ نے یہ معرکہ بھی نہایت ڈٹھائی سے لڑا, اور ہم نے فارم 45 کی بجائے اپنے ایجاد کردہ فارم 47 جاری کرنے شروع کیے, اور اپنے محبوب جماعت مسلم لیگ نواز کو جتوانا شروع کر دیا. اگرچہ ان سر پھروں نے ووٹ اتنی زیادہ تعداد میں ڈالے کہ ہمیں کافی دن لگ گئے, مگر ہم نے اپنا کام کر دیا. اس کے بعد میرا آخری ٹاسک اپنے گھر پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد کروانا تھا. وہ بھی میں نے بخوبی سر انجام دے دیا. آخر میں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ پولیس, اینٹی کرپشن سمیت ہر ادارے کو مکمل تباہ کرنے میں بھرپور تعاون کیا. اس بربادی کے باعث اگلے آنے والے کئی سال تک یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ.